اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 پھر سے شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینہ کی، اور نہ کعبہ میں بیجی ہوئی قربانیوں کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوئے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش کرنے کے لیے مسجد حرام کا قصد کرنے والے ہوں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کے ساتھ عداوت تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روک دیا تھا، تو اس خیال سے تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ناظرین، اس مذکورہ آیا کے سلسلہ میں میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ نشست میں کچھ تفصیلات پیش کر دی تھیں، جن میں سے ایک تھی کہ شاعر اللہ سے کیا مراد ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ۔ یہاں پر جو شاعر اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی اور اس کی تفاصیل کیا ہیں، یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں، اس کے بارے میں تفاصیل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور قربانی والے جانوروں کی حرمت کا کیا مسئلہ ہے، کیا ذکر ہے، اس بارے میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں عازمین حج و عمرہ کے بارے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضوان کیا ہیں اس کے بارے میں، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، حج اور تجارت، شکار کی اجازت، ان مختلف موضوعات کو جو اس آیت میں کور ہوتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وَلَا مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور وہ مسجد حرام کا قصد کرتے ہیں، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف قصد کر کے جانے والے لوگ بھی محترم ہیں۔ جو لوگ حج اور عمرہ کے ارادے سے سفر کر رہے ہیں، ان سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ یا لڑائی بڑائی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور اس کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، ہو سکے تو ان کی خدمت کرو، ورنہ انہیں ایذا نہ پہنچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم کے ہمراہ 6 ہجری میں عمرہ کے ارادے سے نکلے تھے، مگر مشرکین نے ان کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔
قربانی کے جانور ان کے ہمراہ تھے، مگر کفار نے انہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اور اس بات پر صلح ہو گئی کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، البتہ اگلے سال عمرہ ادا کر سکیں گے۔ چنانچہ صلح کی شرائط کے مطابق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جانور وہیں پر ذبح کر دیے اور مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں عمرہ قضا کیا۔ اس قسم کے واقعات کے سد باب کے لیے فرمایا کہ حج و عمرہ کے ارادہ سے حرم شریف جانے والے لوگوں کے ساتھ بھی کسی قسم کا تعارض نہ کرنا، ان کی بے حرمتی مت کرو بلکہ ان کا ادب و احترام کرو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اپنے رب کا فضل اور رضوان تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو مسجد حرام کی طرف اس غرض سے سفر کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا یعنی خوشنودی کی تلاش کریں۔ یہاں پر علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضل کے معنی ہے کسی چیز کا متوسط ضرورت سے زائد ہونا۔ چنانچہ اس سے مراد مرتبہ کی بلندی اور برتری ہے۔ یہ لفظ فضیلت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد بھی بلندی ہی ہے۔ رضیہ، یرضا، رضوانا اور رضا، ان سب کے معنی ہیں کسی سے متفق ہونا، کسی بات کی تصویب کر دینا، توثیق یعنی اپروو کر لینا، لیکن اس میں دل کی رضامندی اور رغبت و خوشی کا پہلو پایا جاتا ہے، جس میں کسی قسم کی کراہت اور جبر نہ ہو۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا فضلا من اللہ ورضوانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ اکرام، کفار کے ساتھ سخت گیر اور آپس میں نرم خو ہیں۔ تم انہیں رکوع و سجود کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش کرتے ہوئے پاؤ گے۔ ناظرین، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد ارتفاق ہے اور رضوان سے مراد اقتراب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حکمت میں یہ 2 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ارتفاق زندگی خوش اسلوبی سے بسر کرنے کو کہتے ہیں اور اس کا دارومدار رزق حلال پر ہے، لہذا فضل کو رزق حلال سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الجمعہ آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی نماز ادا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ چنانچہ رزق حلال فضل میں سر فہرست ہے اور اسلام میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جائز ذرائع سے روزی تلاش کرو، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ آپ جمعہ کے دن بھی کاروبار کر سکتے ہیں، اس دن مکمل طور پر کاروبار بند کر دینا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر مصلحت کی خاطر مکمل تعطیل بھی کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ امام ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رضوان کا معنی اقتراب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب، اور یہ چیز نیکی، عبادت اور احکام الہی کی تعمیل سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ آیت مذکورہ میں شاعر اللہ کی تعظیم بھی اقتراب الہی کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سفر حج و عمرہ کے دوران جائز ذرائع سے اکتساب رزق کا کیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ نیت محض تجارت کی ہو۔
نیت محض تجارت کی نہ ہو، نیت خالص حج کے لیے کر کے اگر تجارت یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل بھی تلاش کرتا ہے تو اس کی ممانعت نہیں۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 198 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی حرج نہیں کہ اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل یعنی رزق بھی تلاش کرو، یعنی تجارت وغیرہ کرو۔ بعض لوگوں کی نیت ابتدا سے ہی محض مال لے جانے اور وہاں سے مال لانے کی ہوتی ہے، اس قسم کا حج درست نہیں، بلکہ یہ تجارت ہوتی ہے، یہ خالص تجارت ہوتی ہے۔ بعض لوگ سیر و تفریح کے لیے حج کا سفر اختیار کرتے ہیں، چنانچہ یہ بھی درست نہیں۔ نیت خالص حج و عمرہ کی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس سفر میں مال خرچ کرنے کے علاوہ جسمانی مشقت بھی کرنا پڑتی ہے، اس میں بڑی پابندیاں ہیں، اور یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے جسے خلوص کے ساتھ ہی ادا کرنا چاہیے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ حج و عمرہ کے لیے احرام باندھنے کی مختلف جگہیں مقرر ہیں، انہیں میقات کہتے ہیں۔ چنانچہ احرام باندھتے ہی عازمین حج و عمرہ کے لیے بعض پابندیاں عائد ہو جاتی ہے، مثلا مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، پورا جوتا اور جراب نہیں پہن سکتا، چہرہ نہیں ڈھانپ سکتا، بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، کسی سے لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ نہیں کر سکتا، خشکی کے جانور کو شکار نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ کسی جاندار کو ایذا نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سب عارضی پابندیاں ہوتی ہیں جو احرام کھلنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ تمہارے لیے شکار پر جو پابندی تھی وہ احرام کھلتے ہی ختم ہو گئی ہے، اب تم ہر طرح کا شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور کسی قوم کے ساتھ عداوت تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روک دیا تھا، اس خیال سے تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ ناظرین، فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کو حج، عمرہ، طواف یعنی زیارت بیت اللہ کی اجازت نہیں تھی۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کا یہ حق غصب کر رکھا تھا۔ 6 ہجری میں جب صحابہ کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں عمرہ کے لیے گئے تو انہیں روک دیا گیا، لہٰذا مسلمانوں کو عمرہ کیے بغیر واپس لوٹنا پڑا۔ چنانچہ مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا اس قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے لیے نہ اکسائے کہ تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو اور انہیں بھی اس مقصد کو پورا کرنے سے روک دو۔ اسلام کی کمزوری کے دنوں میں جو کچھ ہوا اس سے درگزر کرو، اب جب کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کر دیا ہے تو تم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یعنی اچھائی سے تعاون اور برائی سے عدم تعاون ایک اہم اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ یہ قرآن اور اسلام موضوع ہے کہ اقوام عالم میں جہاں کوئی بھی مسلمان موجود ہے، نیکی میں اس کے لیے دست تعاون بڑھایا جائے، مگر اس زمانے میں اسی چیز کا فقدان ہے۔ اب نیکی کی بجائے برائی کے کاموں میں تعاون کیا جاتا ہے۔ اب موضوع ہی بدل گیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف تقوی کی روح ہے اور مومنوں کا عالمی پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا
کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل و انصاف پر قائم رہو اور احسان کرو، مگر اب انصاف کی جگہ ظلم نے لے لی۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس مقام پر یاد دلایا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن برائی خواہ عقیدے یا عمل کی ہو، اس سلسلہ میں کسی بھی برائی کرنے والے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایفائے عہد کا حکم دیا ہے کہ اگر اس کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب وہ مجرموں کی گرفت کرے گا تو پھر ان کو چھوڑے گا نہیں، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کوئی شخص جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف کرتا ہے، حلال و حرام سے بے نیاز ہے، شاعر اللہ کی بے حرمتی کرتا ہے، برائی میں تعاون کرنے والا ہے، تو ایسے سب لوگ اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بھی اسی کی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ اسی کی توفیق ہو تو ہم اس کے سامنے ڈر کا اظہار کر سکتے ہیں، ڈر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کا ڈر نہ ہو تو ہم نیک اعمال کما حقہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ ہمیں وہ حج و عمرہ کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ساتھ میں اس کے قوانین اور ضوابط پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو اس کے صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔